السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 112، آیت نمبر 112۔ قال کم لبثتم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال کم لبثتم قال کم لبثتم فی الارض فی الارض عدد سنین عدد سنین۔ قالوا لبثنا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم يوما أو بعد يوم فاسأل العادين فاسأل العادين۔ قال إن لبثتم قال إن لبثتم إلا قليلا لو إلا قليلا لو أنكم أنكم كنتم تعلمون كنتم تعلمون۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ قال قاف کو موٹا کرنا ہے، کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کم اظہار کے ساتھ، لبثتم تھا، لبثتم سین بھی نہ ہو صاد بھی نہ ہو، تھا اذ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں کے ساتھ جب لگے گی تو اذ یعنی ثنایا علیا کے کناروں سے لگے گی، کناروں سے اذ فی الارض، فی الارض را کو موٹا کریں گے، ضاد موٹا، را کو موٹا اس لیے کہ را ساکن ہے اور ما قبل حمزہ ہے اور حمزے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس لیے عدد عدد عین کے ساتھ، عدد سنین سنین سیٹی کے ساتھ، قالو قاف کو موٹا، لو حروف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، لبثنا تھا کا مخرج وہی، زبان کی نوک اگلا حصہ جو ہے یہ ثنایا علیا کے کناروں سے، یہ کنارے ٹھیک ہے۔ یومن نون تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقے میں سے ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یومن او حروف لین، واو ساکن ما قبل فتح ٹھیک ہے جی، نرمی کے ساتھ اور ایک سیکنڈ کی مد کر کے، او بعض یوم، بعض عین ذات کو موٹا، یومن نون تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے اخفا کریں گے، فاسأل حمزہ ہے، العادین، یہ دیکھیے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، العادین ایسے کر کے، قال قاف کو موٹا، کھڑی زبر ہے، لمبا کریں گے، ان لبثتم الا قلیلا، رک جائیں تو قلیلا کر کے رکیں گے، نون تنوین کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے، تو لو کو الگ کر کے پڑھیں، لو حروف لین ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے،
ملا کے پڑھیں گے تو الا قلیلا لو کر کے، انکم نون مشدد ہے، کنتم یہاں نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے، تعلمون عین کے ساتھ، قال وہ اللہ فرمائے گا، کم کتنا عرصہ، لبثتم تم ٹھہرے، فی الارض زمین میں، عدد سنین سالوں کی گنتی کے اعتبار سے، سنین یہ سال، ہاں کم سنہ ہے، کتنے سال، ٹھیک ہے جی۔ قالو وہ کہیں گے، کون؟ کافر جن کا ذکر پیچھے ہوا، لبثنا ہم ٹھہرے، یومن ایک دن، او یا بعض یومن دن کا کچھ حصہ، فاسأل چنانچہ اللہ تو پوچھ لے، العادین گننے والوں سے، قال وہ اللہ جل جلالہ فرمائے گا، الا بستم نہیں تم ٹھہرے، الا مگر، قلیلا تھوڑا سا وقت، لو کاش، انکم کہ بے شک تم جانتے ہوتے، کنتم تم تعلمون جانتے ہوتے، اللہ اکبر۔ پچھلی آیت کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بے دین لوگ ہیں دین داروں کو کیا کرتے ہیں، طعنہ کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، اور پیچھے اس سے پیچھے والی آیت کے اندر کہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں، ہاں جی، اللہ اکبر۔ جس کی وجہ سے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ بہت سارے اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے تھے، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی ملامت کی وجہ سے، لوگوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے، جس کی مثال میں نے آپ کو دیا تھا، داڑھی کو دیکھ لیں، پردے کا مسئلہ دیکھ لیں، عورتیں مذاق کرتی ہیں، ہاں بڈی تو آ گئی ہے پردے کرنے والی ہیں، یوں کر کے، ایسا کر کے، پھر اور بے شمار اور مسائل بھی ہیں جن میں سے آپ ذرا دیکھیں، شادی کا مسئلہ دیکھیں، بیاہ کا مسئلہ دیکھیں، موت وغیرہ کی ہندوانہ رسوم کو سامنے رکھیے، وہ جی دیکھو سب کچھ دے گیا، مرن تو بعد کچھ دے گی نہیں پکائی، ختم ہی نہیں دلایا، توبہ دی جائے کولی نہیں کیتے، ایسا نام مراد ہے پیچھے، انی جداد باپ چھوڑ کے گیا ہے، ہاں جی کروڑوں روپے، مگر ایسا کوئی نام مراد ہے انہیں کولی نہیں کیتے، جی نہیں، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ لو کنا تانا دیتے ہیں، کہ تانے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے پھر کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب ناک نہیں رہتی، پھر ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے، یار یہ رشتہ دار سارے کیا، یہ شریکہ کیا کہے گا، لہذا چلو پکا ہی لو، کل کر ہی لو، ختم دلا ہی لو، دل تو نہیں مانتا، کیونکہ میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا رسومات کو، مگر کی کریے مجبوری ہے اور معاشرہ جین ہی نہیں دینا، بالکل کر لینا ہے، اچھا کی کریے جی، ہوں داڑھی رکھ کے نا لوگ چھٹ دے نہیں، کوئی صوفی کہندا، کوئی کہندا داڑھی رکھ کے حیا نہیں آندی، شرم نہیں آندی، جھوٹ بولدا پیا، یہ کردا پیا، وہ کردا پیا، وہ کہندا داڑھی رکھو نہیں، اور کوئی ویسے ہی جان بوجھ کے کہندے نے جی داڑھی اجے نہیں رکھنی، داڑھی رکھنی تو پھر رکھنی ہے، پھر کام کوئی پٹھا کرنا نہیں، تو داڑھی نہ ہو تو جو مرضی جناب پریاں سمیت کھائی جاؤ، اندازہ کریں، تو یہ جو ہے نا، اچھا پھر شادی بیاہ کے مسئلے کو دیکھیں، ایسی ایسی رسومات جو ہندوانہ رسومات ہیں ہماری شادی بیاہ کے مسئلہ میں، حالانکہ حدیث میں کیا ہے، بیٹی والے کو تو کوئی ولیمہ ہے ہی نہیں،
بچی کا ولیمہ ہے نہیں، یہاں تو جناب فوج حملہ کرتی ہے بیٹی والے کے گھر، ایک بیچارہ بیٹی دے رہا ہے، اوپر سے جہیز کی لعنت، اوپر سے پھر اس کا کباڑا کرتے ہیں کھانے کا، ہاں جی کتنے لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے کھانے کا، اور پھر جو آج کل رسومات ہیں آنے جانے کے، آج منگنی ہے جی، آج پیکے جانا ہے، سارے جانا ہے، یا پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو جاتا ہے ایک بیٹی بھی آنے سے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ بیٹی کو بیانا ہے نا، میں کئی دفعہ یہ مثال دیے، فوت ہو گیا اللہ ان کی بخشش فرما دے چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب، 7 بیٹیاں سن، آئی برات، پوچھنے والا جو آخری بیٹی تھی اس نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ ہم جو ہے ذرا خاندان والے لوگ ہیں تو ہم جو ہے کہ تقریباً 1000 آدمی آئیں گے۔ چودھری صاحب کہنے لگے 1000 نہیں، 5000 10,000 آئیں، لاکھ بندہ ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پوچھوں گا، اور ایسے ہوا، یہ تھا حدیث کے مطابق عمل۔ لیکن تو یہ جو ہمارے سامنے تھا کہ بہت سارے احکام الہی پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تانوں کی وجہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے کفار کے حوالے سے بات فرما رہے ہیں کہ قیامت کا انکار کرتے، یہ کفار جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی زندگی کو کیا وہ مانتے نہیں ہیں، پیچھے ہم بارہا پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ مٹی ہڈیاں ہو جانے کے بعد زندہ ہونا ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا اور اسے آخرت پر ترجیح دی، اور اسے اس طرح گزارا جیسے انہوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، حالانکہ یہ تھوڑا سا وقت ان کو اگر وہ سمجھتے تو غنیمت تھا، اس میں کیا کرتے اللہ کی فرما برداری کرتے اور دنیا کو ترجیح نہ دیتے بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے، تو اللہ کی فرما برداری کرتے تو اس کا صلہ جو ہے ان کو یہ ملتا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں اس کے مالک بن جاتے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، کفر اختیار کیا اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھا، آخرت کو ٹھکرا بیٹھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا، ان کو بدلہ یہ ملا کہ جہنم کے مستحق ٹھہر گئے۔ تو اس آیت کے اندر وہی فرمایا جا رہا ہے، اور پھر جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ رہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کافروں کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی لمبی عمریں، اور اب بھی جہاں مشرک ہیں ان کے پاس بڑی مال و دولت ہے، دنیا کی فراوانی ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن وہ عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہوں گے، پھنس جائیں گے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں اب بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو جواب کیا مل رہا ہے کہ یومن، یعنی اس قدر عذاب جو ہے ان کو ستائے گا، اس قدر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ سوال کے جواب میں یہ کہہ نہیں سکیں کہ اتنا عرصہ، بلکہ کہیں گے ہم تو اتنا عرصہ رہے، اس قدر وہ جو ہے عذاب ہوگا، ہیں جی وہ جی۔ تو پھر یہ بھی کہیں گے اللہ تم پوچھ لو فرشتوں سے جو شمار کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، ان سے پوچھ لیجیے۔ ہاں جی ہاں جی عدد سے نکلا یا عدیم کا لفظ ہے؟ جی جی ہاں جی، تو گنتی، تو پھر آگے اللہ اللہ خود فرما رہے ہیں قال الا بسم اللہ قلیلا، ہاں اللہ فرمائے گا تم واقعی تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑا سا وقت جو ہے نا، کیوں؟ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کا جو وقت ہے بہت ہی قلیل ہے، کہا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں دوسری جگہ اگرچہ مفسر نے نہیں لکھا، قرآن میں آتا ہے متاع الحیات الدنیا الا متاع، تو اس لیے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، حقیر سی ہے۔ تو فرمایا لو انکم، کاش کہ تم کو یہ بات معلوم ہو جاتی، یہ ہے